رانو چڑیا اس جنگل میں بیچاری نئی نئی آئی تھی۔ اس کو ابھی یہاں کا کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ اس کے 2 چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچے تھے۔ اس نے ایک آم کے پیڑ پر اپنا گھونسلہ بنا لیا اور اپنے بچوں کو وہیں پر رکھ لیا، لیکن وہ پریشان تھی کہ ابھی اس کے پاس چھت والا گھر نہیں تھا۔ ایک کبوتر آیا اور اس نے کہا، بہن بہت پیارے بچے ہیں تمہارے، وہ دانا کھا رہے تھے۔ ٹونی نے کہا، بہت شکریہ آپ کا۔ کبوتر نے کہا، لیکن بچ کے رہنا، یہاں پر بہت سارے شکاری بھی ہوتے ہیں۔ شکاری پرندے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اور پرندوں کو کھا جاتے ہیں۔ ٹونی نے کہا، اچھا تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے کہا، جلد سے جلد اپنا ایک مضبوط گھر بنانے کی کوشش کرو تاکہ اپنے بچوں کو محفوظ کر سکو، ورنہ یہاں پر کوئی بھی شکاری پرندہ آ کر تمہارے بچوں کو اٹھا لے جائے گا اور کھا جائے گا۔ رانو یہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور اس نے کہا، آپ کا بہت شکریہ کبوتر بھیا، آپ نے مجھے اتنی اچھی معلومات دیں، لیکن اب میں اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں۔ میں تو اس جنگل میں نئی ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ۔ اس کبوتر نے کہا، یہاں پر ایک شکاری چیل ہے، وہ ضرور آ کر تمہارے بچوں کو کھا جائے گا، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ وہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہاں پر چکر لگاتا ہے اور جس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے یا انڈے ہوتے ہیں وہ کھا جاتا ہے۔ رانو نے کہا، اچھا اب میں تو جلد سے جلد اپنا گھر بنانے کی کوشش کروں گی۔ کبوتر نے کہا، بہتر تو یہی ہوگا، اور اگر میری کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور بلا لینا۔ اور کبوتر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رانو سوچتی ہے، میں کیا کروں، کہاں اپنا گھر بناؤں اور کیسے بناؤں؟ بچے اتنے چھوٹے ہیں، اگر وہ شکاری چیل میرے پیچھے سے آ گیا تو میرے بچے کھا جائے گا، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ خود بھی ڈرنے لگی۔ ایک دن وہ اپنے بچوں کو نہلا رہی تھی ندی پر۔ اس کے بچے پانی سے نہا کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو اتنا خوش دیکھ کر آپ بھی خوش ہو رہی تھی کہ اچانک وہاں پر شکاری چیل آ گیا۔ بچے بھی ڈر گئے اور رانو بھی ڈر گئی۔ جب شکاری چیل دھاڑا تو اس کے بچے سہم گئے۔ اس نے کہا، واہ واہ، بہت دنوں کے بعد دیکھے اتنے پیارے بچے، واہ بھئی چڑیا، تمہارے بچے تو بہت پیارے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے سے، بہت مزیدار ہوں گے، اب تو بہت مزہ آئے گا۔ اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اس کے بچے اور زیادہ ڈر گئے، کیونکہ چیل ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ دور بیٹھا ایک طوطا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ تو اکیلی چڑیا اور اس کے پیارے سے بچے ہیں، اتنے پیارے بچے، اور یہ چیل ان بچوں کو کھا جائے گا، کیا کروں میں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اچانک اس کی نظر سامنے شہد کی مکھیوں کے چھتے پہ پڑی۔ اس نے ان کو پتھر مارا اور بھاگ لیا۔ مکھیاں اس کے پیچھے پیچھے تھیں اور طوطا آگے آگے تھا۔ طوطے نے آگے بڑھ کر چیل کے پاس رکا اور چیل کے پاس سے گزر گیا۔ مکھیاں ساری چیل کو چپٹ گئیں۔ چیل چیخنے لگا، بچاؤ مجھے، بچاؤ مجھے! اور پھر اس نے سوچا کہ یہاں سے اڑنا ہی بہتر ہے، کیونکہ چیل پوری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے دھمکی دی، ابھی تو جا رہا ہوں، پھر آؤں گا۔ اور پھر چیل اڑ گیا اور مکھیاں بھی واپس ہو گئیں اور طوطا سامنے آیا تو رانو چڑیا نے کہا، ارے طوطے بھیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچوں کی جان بچا لی۔ طوطے نے کہا، بہن آج تو بچ گئے ہو، لیکن وہ شکاری چیل دوبارہ آئے گا، کیونکہ وہ بہت ظالم ہے، جلد از جلد اپنا گھر بنانے کی کوشش کرو، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تو ایک ٹرک آزمائی تھی جو کامیاب ہو گئی، لیکن ہر دفعہ ایسی ٹرکس کامیاب نہیں ہوتی۔ رانو نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور طوطا وہاں سے اڑ گیا۔ اب رانو سوچنے لگی کہ گھر تو آج ضرور بنانا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی پتہ نہیں وہ چیل کب واپس آئے۔ پھر وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس کے پیارے سے بچے سو گئے تھے۔ اس کی نظر ایک آم پر پڑی تو اس نے بڑا سا آم لیا اور اس کو آئیڈیا مل گیا۔ اس نے اس کو اپنی چونچ سے خالی کیا اور اس میں دروازے اور کھڑکیاں بنا دیں، اور پھر لکڑی سے دروازے اور کھڑکیاں لگا کر گھر بنا لیا۔ وہ بہت خوش تھی اس آم کا گھر بنا کر۔ اپنے آم کے گھر میں اس نے بچوں کو حفاظت سے رکھا۔
آم کے اندر گرمی تھی، بچے آرام سے سو رہے تھے۔ ٹونی بہت خوش ہوئی کہ اب اس کا گھر بن گیا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ آم کے گھر میں رہ رہی ہے۔ شکاری چیل آئے گا تو خود ہی چلا جائے گا۔ پھر یہی ہوا، شکاری چیل آ گیا اور کہا کہاں گئی یہ چڑیا؟ ارے یہ چڑیا کہاں چلی گئی؟ پھر اس نے کہا لگتا ہے بھاگ گئی ہے اپنے بچے لے کر، اب مجھے کوئی دوسرا شکار ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ حالانکہ آم کا گھر تو اس کے سامنے تھا لیکن چیل کو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور چیل اب اور زیادہ غصے میں آ گیا تھا کہ وہ چڑیا اپنے بچے لے کر بھاگ گئی اور پھر وہ اڑ گیا کچھ اور شکار کرنے کے لیے۔ اندر بیٹھی چڑیا کو سب آوازیں آ رہی تھیں اور وہ ڈر رہی تھی، لیکن جیسے ہی چیل اڑا چڑیا کو سکون مل گیا۔ اس نے کہا شکر ہے اب میرا بچوں کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ چیل بھی اڑ گیا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے آم کا گھر بنا لیا ہے۔ ایسے ہی ذہن لڑانا چاہیے پیارے بچوں، آپ بھی ترکیب آزمایا کریں، کیونکہ دماغ لڑانے سے ہی تو اچھے اچھے آئیڈیاز آتے ہیں نا۔ تو اسی طرح دشمن سے بچنے کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ مصیبت سے نکل جائیں گے۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی ہے نا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، یہ لال والا بٹن نظر آ رہا ہے نا، یہ جلدی سے دبا دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اس سے چڑیا کے پیارے پیارے بچے خوش ہو جائیں گے۔ جلدی سے لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔